بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بن مانگے اللہ نے ایمان دیا ہے، یہ وراثت میں مل گیا ہے، اور عام طور سے وراثت میں ملی ہوئی چیز کی قدر بہت کم کی جاتی ہے۔ وراثت میں بٹوارے کے لیے جھگڑا تو ضرور ہوتا ہے، اور وراثت کے لیے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ کا جس کا انتقال ہو جائے، اس میں جس کا حصہ ہو، یا کوئی ایسا رشتہ ہو جس میں لوگ حصے دار ہوں، تو ان کا حصہ دے دینا چاہیے۔ کوئی مانگے اس سے پہلے دے دینا چاہیے، کہ اس کے مانگنے سے پہلے موت آ جائے گی تو آخرت میں دینا ہوگا۔ اس لیے یہ دین کا ایک حکم ہے کہ جس کا جو کچھ نکلتا ہو، جتنی جلدی ممکن ہو اتنی جلدی ادا کر دینے کی کوشش کرنا چاہیے، ٹالنا نہیں چاہیے۔ لیکن بمبئی میں زندگی گزری ہے تو بہت سی چیزیں یہاں ایسی دیکھنے میں آئی ہیں جو ہمارے گاؤں میں نظر نہیں آتی تھی۔ ٹھیک ہے، جب آئے تھے تو سنڈے جیسا ہی ہوتا تھا۔ یہ جے ہاسپٹل کے پاس بھنڈی بازار کے رہنے والے یہ لوگ، ان سے پوچھو کیا سنڈے روڈ پہ کرکٹ نہیں کھیلتے تھے؟ کیوں بھائی؟ سنڈے ایسا ہوتا تھا کہ روڈ پہ کرکٹ ہوتا تھا۔ میں 68-69 کی بات کر رہا ہوں۔ اب جو ہے تو روڈ پہ گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں۔ تو کبھی کچھ نوجوان بائک چلاتے ہیں، وہ چلاتے نہیں اڑاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ اڑاتے ہیں۔ اس کا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے۔ اور باقی کچھ نوجوان گاڑیاں بھگاتے اس طرح سے ہیں کہ اتنا کٹ مارتے ہیں کہ روڈ پہ چلنے والا اس کی زبان سے نکلتا، بمبئی کی زبان ہے، بھائی باپ کمائی یہ جانے دینا یار۔ یعنی اپنی محنت سے کما کے اس لائے ہوتے تو اس طرح سے نہیں کٹ مارتے، سنبھال کے چلاتے۔ یہ سب لینگویج تو آپ ہم سے زیادہ اچھی جانتے ہوں گے، ہے نا؟ تو ہم لوگ کو بھی باپ کمائی میں سے نہیں، اللہ نے باپ دادا جس یہاں سے دیا ایمان، جس کو بھی دیا، جو گئے دنیا سے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ ہم ایمان کی حالت میں جی رہے ہیں تو وارث بن کے جی رہے ہیں کہ وراثت ملا ہے، اس کو جیسے چاہے استعمال کرو، یا اس کی قدر کرنی چاہیے۔ قدر کرنی چاہیے۔ اس کی قدردانی کیا ہے؟ قدردانی میں پہلی چیز نماز دے دی گئی کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، مال آ جائے، اتنا جمع ہو جائے جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ نکال دو سال پورا ہونے پر، اور زندگی میں ایک دفعہ حج کرو اگر فرض ہو گیا ہے تو ان اعمال کو بتایا، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جب ان کو کرتے رہو گے تو یہ تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، اور ایمان والا ہونے کی علامت بھی محفوظ رہے گی۔ ایمان والا ہونا بھی ہے، ایمان والے اعمال بھی ہیں، اور ایمان والی علامتیں بھی ہیں۔ ہم اگر غور کریں تو ہم دیکھیں، ہم اپنی علامتوں میں ایسے اس باب کو، اس عنوان کو ایسے بھول گئے کہ دوسروں کی علامتیں نظر آتی ہیں، اپنی علامتیں کھو گئی ہیں۔ سب تو کبھی نہیں کھوئیں گے، لیکن اکثر کا کیا حال ہے؟ اب اس پر کلام نہیں ہے، کلام اس پر ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ نے توفیق دیا، جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب نماز پڑھتے ہیں، تو ایمان کے بعد نماز ہی فرض کی گئی۔ ایمان کے بعد نماز ہے، تو نماز ہم کیسی پڑھتے ہیں؟ اچھی پڑھتے ہیں یا خراب پڑھتے ہیں؟ نماز کیوں دی گئی تھی؟ تو جہاں بہت ساری باتیں لکھی ہیں وہاں ایک بات تو یہ ہے جس میں اختلاف نہیں ہے، یہ اللہ کی یاد کے لیے دی گئی ہے۔ کیوں بھائی؟ کہاں ہے یہ؟ قرآن پاک میں۔ یہی مطلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی یاد کے لیے دی گئی ہے نماز۔ کائے کے لیے دی گئی؟ تو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے۔ ابھی کتاب دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک بات لکھی تھی، اور یہ برٹش پیریڈ کی بات ہے، ٹرین اس وقت بھی چلنے لگی تھی۔ تو ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی تو ایک اللہ والے تھے، ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، اور وقت تھا اطمینان سے نماز پڑھنے کا، تو
پلیٹ فارم پر اتر کر جماعت بنایا اور نماز پڑھ کر فارغ ہوئے. ابھی بھی وقت تھا ٹرین کے چھوٹنے میں، اطمینان سے بیٹھ گئے. اس میں ایک انگریز بھی تھا. اس نے نماز پڑھنے والوں میں سے کسی نے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ تو جواب ملا کہ ہم نے نماز پڑھا. تو اس نے پوچھا کس کی پڑھا، کس کے لیے پڑھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے. تو اس انگریز نے کہا نہیں یار، تم نے یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھا ہے، تم نے اللہ کے لیے نہیں پڑھا ہے. وہ جو تمہارا پادری دکھ رہا ہے نا جو آگے تھا، اس نے اللہ کے لیے پڑھا ہے. یعنی جو اللہ والے تھے تو اس نے کیا دیکھا کہ یہ کہا کہ اس نے اللہ کے لیے پڑھا ہے. انگریز نے محسوس کیا. جو نمازی تھے انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہم نے تو جیسے انہوں نے کیا ویسے ہم نے بھی کیا. بھائی جتنی رکعت، جیسا رکوع سجدہ سب تو ہم نے بھی کیا. آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا تمہارے جسم کی حرکت بتا رہی تھی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھڑے رہنا بتا رہا تھا کہ تمہارے ان حرکات میں اور ان میں بہت فرق تھا. ان میں بڑا سکون تھا، اور جس حالت میں بھی تھے ایسا لگتا تھا کہ ابھی یہ حالت سے اٹھنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں. اس کو کیا معلوم رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں اس کتاب میں لکھا کہ پوری نماز پڑھی گئی اطمینان سے. قصر تو پڑھی گئی ہوگی، جو کچھ پڑھی گئی ہوگی، لیکن باقی نماز کا موقع تھا اس لیے پڑھ لیا تھا. اور جب آج کے زمانے میں بھیڑ بھاڑ ہے، ورنہ اس زمانے میں تو بہت کم لوگ ہوتے تھے، آرام سے اطمینان سے نماز ہو جاتی تھی. اس آدمی نے ظاہر دیکھ کر انگریز نے کہا اس نے اللہ کے لیے پڑھا، تم نے اللہ کے لیے نہیں پڑھا. اللہ ہمارے دل کو دیکھ کر کیا کہتا ہے کہ میرے لیے پڑھا یا عادتاً پڑھا؟ کیا کہے گا؟ شکیل سے کہہ رہا ہے، آپ اپنے سے پوچھ لیجئے. لوگ نمازی کہیں گے کہ اللہ بھی نمازی کہے گا. وہ نماز جس مقصد کے لیے دی گئی تھی وہ مقصد حاصل ہوا کہ نہیں؟ وہ مقصد حاصل ہوا کہ نہیں؟ دھندے پہ دل لگتا ہے اور جی چاہتا ہے کچھ دیر تک بیٹھو، اس لیے کہ دھندے پہ کچھ ملتا نظر آتا ہے تو دیر تک بیٹھتے ہیں. مجھے لگا یہ میری کچھ رکعتیں چھوٹ جائیں گی عشاء میں، تو نفس نے کہا جلدی جلدی وضو بناؤ، تیزی سے دوڑ کے جاؤ، 2 رکعت تو مل ہی جائے گی. تو اللہ نے توفیق دیا، میں نے کہا نہ جلدی جلدی وضو بناؤں گا، نہ دوڑ کر جاؤں گا، نہ 2 رکعت میں شامل ہوں گا. تو اس نے کہا ہاں دیکھو کتنا شاطر ہے، ہاں طبیعت تو کچھ ٹھیک نہیں، گھر پہ ہی پڑھ لینا. ارے میں نے کہا میں نے تجھ سے یہ کب کہا؟ اس نے کہا نہیں تم بول رہے نا ابھی. ہماری تو بہت اندر اندر بات ہوتی ہے نفس اور شیطان سے، بہت باتیں ہوتی رہتی، مجھے فرصت ہی نہیں رہتی ان سے. آپ لوگ کو بھی کچھ ایسا آتا ہے، وسوسہ آتا ہے، کچھ خیال آتا ہے کہ مجھ کو ہی آتا ہے. اگر آپ لوگ کو نہ آتا ہو تو میں آپ سے گر سیکھ لوں نا، آپ مجھے ڈھنگ بتا دیں. تو اس نے وہ بڑا خوش ہوا کہ اچھا آج تو عشاء کی جماعت گئی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا اور عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، عشاء پڑھا اور فجر پڑھا، پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. دکان بند رہے، گراہکی پہ جتنا ملتا تھا اس سے زیادہ گھر سو کے ملے تو ایسی دکان آدمی بند کرتے وقت کچھ سوچے گا نا؟ ارے خوشی خوشی بند کر کے گھر جائے گا. ہم کو بھی کسی دن خوشی ہوئی کہ اللہ نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھایا، آج فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے دیا. کتنا بڑا احسان ہے اس کا، کیونکہ ملتا ہی نہیں نماز میں، وہ ملے تو دل لگے. تو میں پھر اطمینان سے اپنا وضو بنا لیا، اور 8-10 میں صفحہ میں 8-10 کی جماعت ہے، تو جتنے قدم چل کے جائیں گے اتنی، ارے بولو نا، اگر اتنے قدم ڈالر ملے تو. اور پہلے میرا وہاں بیان ہوا کرتا تھا، میں فجر کی نماز میں وہاں بیان کرتا تھا، اللہ کی دی توفیق فجر سے پہلے نکل جاتا تھا، اور کچی محلے میں یہاں سے لے کے آخر تک وہ ٹپال ناکا بولتے نا اس کو، وہاں تک چلا کرتا تھا، کچھ آگے کچھ پیچھے، اور گھڑی دیکھا کرتا تھا. جماعت کا جب وقت ہوتا تھا تو جا کے شریک ہوتا تھا. سونے سے کام نہیں بنے گا، جو سویا وہ کھویا. سونا صرف اس لیے ہے کہ کوئی شرعی عذر ہے تو سو،
اس کے علاوہ فجر کے بعد کا سونا اپنا سب کچھ کھو دینا ہے. تو چلنے کے لیے دیا گیا، ایکسرسائز کے لیے دیا گیا، جان بنانے کے لیے دیا گیا، قوت حاصل کرنے کے لیے دیا گیا. کتاب میں لکھا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قوی مومن کمزور مومن سے اچھا ہے، بھلائی سب میں ہے. تو اچھا ہر جگہ تو اچھے بننا چاہتے ہیں کہ ہمارا نام اسٹیج پر بیٹھے، ہم آگے آئے، لوگ ہم کو دیکھیں، لوگ ہمارا اکرام کریں. اس میں کیوں نہیں اچھا بننا چاہتے؟ اور جس کو دھوکہ لگا ہے وہ اللہ سے مانگ کر اس دھوکے سے توبہ کر لے، فجر کے بعد کا سونا چھوڑ دے، رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالے. رات کو جلدی سونے میں جلدی سے نیند پوری ہو جاتی ہے. کچھ چارجر ایسے ہیں جن کے بارے میں سنا، ارے بھائی اس میں سے نکالو، کہاں لگا دیا اس میں لگا، وہ تو بہت سلو چارج ہوتا ہے. ارے آپ لوگ کے بھی سب ہوتا ہے، سب یہ ہوتا ہے نا، فاسٹ چارجنگ. جلدی سو گے تو فاسٹ چارجنگ ہوگی، یعنی 8 گھنٹہ سو کے بھی نیند نہیں پوری ہوتی فجر کے بعد سونے والوں کی. اور جو عشاء کے بعد جلد سے جلد سو جائے گا وہ دیکھے گا کہ 2 بجے 3 بجے تک اس کی نیند پوری ہو گئی. فاسٹ چارجنگ ہے وہ. اور جب جلدی نیند پوری ہو گئی، اب سونا بھی چاہے گا، تب تو نیند پوری ہو گئی نا. اب نیند پوری ہو گئی تو اٹھو، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو. اللہ نے دربار کھلا رکھا ہے اس وقت. کیا کہ ہاں، معافی کا دربار تو ہر وقت کھلا ہے، توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے. لیکن ہر وقت کھلے ہونے کے ساتھ ساتھ رات کا دروازہ جو ہے کھلتا ہے تو اللہ لٹاتا ہے. ایک ہوتا ہے بانٹنا، ایک ہوتا ہے لٹانا. ایک ہوتا ہے بانٹنا اور ایک ہوتا ہے لٹانا. بانٹنا تو اس طرح سے ہے کہ بھائی لائن لگا کے آؤ، بھائی شور مت کرو، سب کو ملے گا، ذرا آرام آرام سے آؤ. ایسے ہی ہوگا نا. ان کو دیا، پھر اس کے بعد والے کو دیا، پھر اس کے بعد والے کو دیا. اب اس میں بانٹنے والا بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں کچھ خدمت کے لیے. اس میں کسی نے کہا بھائی ابھی یہ لے کے گیا، بھائی اب بھی لے کر گیا ہے، دوبارہ آیا ہے. ارے سب دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے سب چیزیں. تو وہ چاہتا ہے دھوکہ دے رہا ہے، دھوکہ مت کھاؤ، اس کو مت دو، ڈبل لے رہا ہے. لیکن کوئی بڑا سخی ہوتا ہے، بڑے دل والا، بولے جانے دینا، غریب آدمی دے دینا. لیکن ایک کے بعد دوسرا ہی دے گا، تیسرے پہ نہیں دے گا. اب تیسری دفعہ اگر آئے گا وہ تو بولے دوں گا، ابھی کیا دوں گا، جو بانٹ رہا ہوں وہ نہیں، لافا دوں گا ابھی ایک، چل ابھی کیا. لیکن رات کو اللہ جب بانٹتا ہے تو بانٹتا نہیں، لٹاتا ہے. لوٹو، کیا چاہیے، کیا چاہیے. ایمان کمال کا چاہیے وہ لوٹ لو. نماز جمال والی چاہیے جس میں اللہ سب سے زیادہ جمیل ہے وہ مل جائے، اس کا مشاہدہ وہ لے لو. میرا قرآن پڑھو تو کھو جاؤ، سرور ہو، تمہیں لذت ملے وہ لے لو. اور دنیا کی مخلوق سے مستغنی ہو جاؤ، کسی کے بھروسے نہ جیو، یہ لے لو. میرے قرب کی لذت لے لو، میری عطاؤں کا مزہ لے لو، اور خطاؤں کی معافی لے لو. ہاتھ پھیلاؤ اور کہہ دو میں نے غلطی کیا، میرا لٹا رہا ہوں، اس وقت میری رحمت برس رہی، سب معاف کر دوں گا. اس لیے شیطان نے پلان بنایا ایسا. اپن بمبئی میں رہتے نا بھائی، اپن کیسے سوئیں گے جلدی. یہ کہاں لکھا ہے؟ کہیں لکھا ہے کسی کتاب میں کہ بمبئی میں آئے گا تو؟ کسی حدیث کی کتاب میں کہ قرآن میں لکھا ہے جو بمبئی میں پیدا ہوئے گا نا وہ جلدی نہیں سوئے گا؟ لکھا ہے؟ یہ تو ہم نے ماحول بنایا ہے، ہم نے ماحول بنایا ہے. آپ کسی پنویل میں 1 کروڑ پتی رہتا ہے، 10 بجے کے آس پاس بستر پہ چلا جاتا ہے، صبح 4 سوا 4 بجے اٹھ جاتا ہے، اور دن میں ایسا بڑا دھندا کرتا ہے کہ آپ دیکھیں گے تو تصور بھی نہیں کریں گے کہ یہ آدمی ایسا رہتا ہے. اور اب تو بہت سے لوگ ایسے ہو گئے، بہت سے لوگ. اور ماحول تو ہم بنائیں گے تو ویسا بنے گا. اس لیے ماحول بنائیں گے جلدی سونے کا، پھر جلدی اٹھنے کا. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. فجر کی سنتیں ہو سکتا ہے تو گھر پہ پڑھ کے آؤ. ہم نے بڑوں سے بیان میں سنا ہے کہ 3 انعام ملتا ہے، گھریلو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، روزی میں برکت ہوتی ہے، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. سنتیں گھر پڑھ کر آؤ، گھر والوں کو جگاؤ پیار سے. جوان بچوں کو جن پر نماز فرض ہو گئی سوتا ہوا مت چھوڑو.
اگر اللہ کا قانون توڑتا ہے تم راضی ہوئے تو کل تمہارا قانون توڑے گا اور اللہ کو کوئی پیار نہیں آئے گا. اس لیے جگاؤ کسی صورت سے جگاؤ. ایک جوان نے کہا کہ اماں ماں نے تو پاٹ میں لا کے پانی ڈال دو مگر جگاؤ, اٹھنا چاہتا ہوں, گہری نہیں. ماں نے ایسے ہی کیا, وہ ناراض نہیں ہوا, وہ شکریہ ادا کیا. اماں بھی ہوشیار تھی, پاٹ کا پانی نہیں ڈالا, لا کے چھینٹے ہم ڈالے گی, یہ تو چلا جائے گا, پھر تکیہ ہم کو ہی سکھانا ہوگا, چادر ہم کو ہی سکھانا ہوگا. ہاں تو بہت ہوشیار ہیں, اللہ ان کی ہوشیاری کو صحیح جگہ لگائے, ہمیں بیوقوف بننے اور بیوقوف بنانے سے بچائے. آگے ذکر نہیں کروں گا, بیوی کا ذکر ہے یہ. ہاں بڑا مشہور ہے, بیوی کے بغیر اس کی بات نہیں پوری ہوتی. اچھا آپ سفر میں جائیں, آپ سے بیوی آنے کے بعد پوچھے میری یاد آئی تھی, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر نہیں بھی آئی تھی تو کیا کہیں گے؟ ارے تجھے کہاں بھولتا ہوں. نماز اللہ کی یاد کے لیے تھی, خدا کو بھول گئے. اور بیوی سوال کرے تو شرم آتی نہیں کہنے میں, اس کے سامنے شرم نہیں آتی کہ اللہ مجھے تیری یاد نہیں آتی, مجھے نماز دے دے. مانگیں گے, کوشش کریں گے تو اللہ کی یاد بھی نماز میں آئے گی. اور جب اللہ کی یاد نماز میں آئے گی تو کوئی شعبہ نہیں بچے گا جہاں پکے دیندار نہ بن جائیں. اللہ ہمیں اللہ کی یاد والی نماز کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کی پسند والی زندگی عطا فرمائے, اور اللہ کے پسندیدہ کاموں میں لگا دے. جس کام کو ہم صرف پسند کرتے وہ نہیں, بعض کاموں سے ہمیں کراہیت ہوتی ہے, نفرت ہوتی ہے, دور بھاگتے ہیں, ہمت نہیں ہوتی ہے, اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے مانگنے کی چیز ہے. اللہ جس وقت جو کرنا آپ کو پسند ہو ہمیں اس وقت وہی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور نماز کے بننے پر سب منحصر ہے. اللہ ہمیں اچھی نماز والا بنا دے.